السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جاوید خان۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ نماز کا ہے۔ کیا فرض کے علاوہ سنت اور نفل پڑھنا بھی ضروری ہے؟ تو آج میں اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں آج تک کیا بتایا گیا ہے کہ آپ عشاء کی ہی 17 رکعت ہیں، جبکہ دن رات میں ٹوٹل ملا کے 17 رکعت ہیں۔ اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو 2 فرض ہیں، 4 ظہر ہیں، 4 عصر ہیں، 3 مغرب ہیں اور 4 عشاء ہیں۔ تو ٹوٹل یہ 17 رکعت ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جو بتائی گئی ہیں وہ عشاء کی 17 رکعت بتائی گئی ہیں، جس سے کہ آدمی کو اور زیادہ زحمت ہو جاتی ہے اور وہ پھر وہ فرض بھی نہیں پڑھ پاتا ہے۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بخاری اور مسلم کی جو حدیث بتاؤں گا، اس کے اندر کیا دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس پہ میں ہمیشہ کی اختیار کروں اور میں جنت میں جا سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، فرض، اور فرض زکوٰۃ دیا کرو اور فرض روزے رکھا کرو۔ جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے رسول اللہ نے حج کو نہیں کہا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں اس میں کچھ بھی زیادہ ایڈ نہیں کروں گا، جتنا آپ نے بتایا میں اتنا ہی کروں گا۔ تو وہ شخص جب جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اپنے صحابہ سے، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو وہ اسے دیکھ لے، انشاءاللہ یہ شخص جنت میں جائے گا۔ مجھے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہوگا کہ یہ شخص اپنی بات پہ استقامت قائم رکھے گا اور یہ شخص جنت میں جائے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی کر دی۔ اسی طرح ہمیں مسلم میں اور خلاصے کے ساتھ ملتا ہے، اہل نجد سے ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور صحابہ سن نہیں پا رہے تھے، وہ اتنا ہلکا بولا تھا، لیکن جب وہ تھوڑا قریب ہوا تو تب صحابہ سمجھے۔ تو وہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ موٹا موٹا بتا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص کہنے لگا کہ اس کے علاوہ بھی اور مجھے نماز پڑھنی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا، نہیں، لیکن اگر تو اپنی خوشی سے نفل پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ آپ دھیان سے سنیے یہ بات۔ اسی طرح رسول اللہ نے کہا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تو اس نے کہا اس کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی اور روزے واجب ہیں؟ تو رسول اللہ نے پھر کہا، نہیں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ہی کہا کہ اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو اپنی خوشی سے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا آیا کہ فرض زکوٰۃ دینا، تو اس نے کہا اس کے علاوہ بھی میرے ذمے کوئی اور کچھ دینا ہے، زکوٰۃ ٹائپ کچھ ایسا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، لیکن تو اگر اپنی خوشی سے نفل زکوٰۃ دینا چاہے، یعنی کہ اور تعاون کرنا چاہے تو بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس میں نہ تو کچھ کمی کروں گا اور نہ ہی کچھ زیادہ کروں گا، جتنا آپ نے بتایا میں اتنا ہی کروں گا، اور وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ جنت میں جائے گا۔ سنت موقدہ یا غیر موقدہ؟ سنت موقدہ کیا ہوتی ہے؟ جو رسول اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول رہا کرتا ہو کسی چیز کو کرنے کا، عمل کو کرنے کا، وہ کہلاتا ہے سنت موقدہ۔ اور نفل کا مطلب کیا ہے؟ اضافہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے صحابہ کے دور میں جو جنگ لڑی جاتی تھی اور جب وہ سامنے والی پارٹی ہار جایا کرتی تھی اور وہ جو مال بچا کرتا تھا وہ بھاگ جایا کرتے تھے، سامنے والی پارٹی جو مال بچتا تھا وہ اس مال کو اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، تو وہ مال غنیمت یعنی کہ اضافی مال کہلاتا تھا۔ تو نفلن کا مطلب ہے اضافے والی چیز، تو یہ اضافی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق الحدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ 12 رکعت ایک دن ایک رات میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو حدیثوں میں مل جائے گا۔ اور وہ 12 رکعت کیا ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے،
2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ ٹوٹل 12 رکعت سنت مؤکدہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ پڑھا کرتے تھے روزانہ۔ تو یہ وہ 12 رکعت ہیں، یہ ایڈ کر کر کے تو دنیا بھر کی بنا رکھی ہیں انہوں نے۔ ویسے تو جو میں نے حدیث میں جہاں تک میری تحقیق ہے وہاں پہ یہ 12 رکعت ہیں اس طریقے سے۔ تو لیکن میں یہ ترغیب نہیں دلا رہا ہوں آپ کو کہ یہ نہ پڑھا کریں، آپ کو پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ لیکن اگر جو نہیں پڑھتا ہے تو اس کو بھی ٹونٹ مت کیجئے، اس کو بھی یہ مت کہیے کہ تیرا عمل رائے گا گیا، کیونکہ میں جب چھوٹا تھا تو تب بھی میں بھی یہی سنتا تھا کہ تمہیں عشاء کی 17 رکعت پڑھنی ہے، یہ پوری رکعت پڑھنی ہے تو بھائی تمہاری نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے۔ دیکھیے، تو ایسا نہیں ہے اس بندے نے جس نے نہیں پڑھی ہے وہ کہ اس کو وہ نہیں ملے گا محل یا گھر، اس کو نہیں ملے گا جنت کا، کیونکہ سنتیں بہت ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کس کی کیا سنت، کس کا کیا عمل دیکھ کے اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لیکن اس کے اوپر کوئی وعید نہیں آئی ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کو اس کا گناہ ہوگا۔ اب آ جاتا ہے وطروں کا مسئلہ۔ وطروں میں کیا ہے، میں آپ کو سنن دارمی کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں۔ اس کے اندر کیا ہے، مولا علی کا قول ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز فرضوں کی طرح واجب نہیں ہے، لیکن اسے تم چھوڑو نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو وطر بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، پڑھنے چاہیے۔ اور اسی طرح ایک بخاری کی حدیث ہے، قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سو کو 3 وطر پہ پایا ہے، اور 3 یا 1 وطر پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کو بھی شوق جیسے لگا ہوگا 1 وطر کا نام سن کے، اسی طرح جب میں نے پہلی بار اپنے گھر کے اندر ذکر کیا 1 وطر کا کہ 1 وطر بھی جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے، تو میرے گھر والوں کو بھی ایک دم کرنٹ سا لگ گیا، کیا کہہ دیا یہ بھائی تو نے، 1 وطر تو ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو یہ میری بھی کم علمی کی وجہ ہے یہ، کیونکہ مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا۔ جب مجھے شوق ہوا پڑھنے کا، میں نے تصدیق کرنا شروع کی تو مجھے پتہ چلا کہ 1 وطر بھی جائز ہے۔ اسی پھر چاہے وہ 3 وطر پڑھیں، آپ 1 وطر پڑھیں، اور چاہے آپ 5 پڑھیں، چاہے 7 پڑھیں۔ دیکھیے، طاق رکعتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کتنی بھی رکعت پڑھیں، لاسٹ میں آپ 1 رکعت پڑھ لیں اور یہ آپ کے وطر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول تھا، عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیا ہوتی ہے؟ تو اما عائشہ کہنے لگیں 11 رکعت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، 10 رکعت پڑھنے کے بعد میں اور 1 رکعت وطر پڑھ لیا کرتے تھے، ان سب کو طاق کر لیا کرتے تھے رکعتوں کو۔ 1 وطر کا میں تمہیں جو مسئلہ بتا رہا ہوں وہ شاید آپ کو تھوڑا عجیب سا لگے، کیونکہ عالم لوگ تو ہمیں آج تک بتاتے نہیں ہیں 1 وطر بھی جائز ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسی حدیث بتا دیتا ہوں، بالکل صحیح سند سے ثابت ہے۔ الموطا امام مالک کی ایک حدیث ہے، 251 نمبر، اگر آپ دیکھیں گے تو انٹرنیشنل نمبر کے حساب سے، تو اس کے اندر آتا ہے کہ سعد ابن وقاص عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے ہمیشہ۔ کتنی؟ 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، انہیں کسی نے ٹوکا بھی نہیں کہ تم 1 وطر کیوں پڑھ رہے ہو، 3 پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، امت کا اجماع 3 وطر پہ ہے، لیکن 1 وطر بھی جائز ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دے رہا ہوں، یہ سعد ابن وقاص کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ کے وہ ٹاپ 10 صحابی میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو کوئی ان کے اوپر ٹونٹ کر سکتا ہے؟ کسی مولانا میں طاقت ہے اتنی کہ سعد ابن وقاص کو کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی ان کا عمل یہ ٹھیک نہیں تھا؟ کہ یہاں تک کہ امام مالک بھی کہتے ہیں کہ ہمارا عمل تو 3 پہ ہے، لیکن سعد ابن وقاص کا عمل 1 بھی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ان کا اپنا اجتہادی معاملہ ہے، لیکن میرے حساب سے امام مالک بھی کچھ نہیں ہے سعد ابن وقاص کے سامنے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی ہے اور ان کی صحبت حاصل کی ہے، اور وہ جنگ قادسیہ بھائی فاتح ایران ہیں، وہ بہت بڑے صحابی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پہ اب مجھے کیا کہیں گے کچھ لوگ کہ جیسے ترمذی کی وہ حدیث مجھے یاد آ گئی، اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے 6 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے۔
اچھا اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر ایک قسم جو بتائی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے میری سنت کو ترک کرنے والا۔ تو یعنی کہ اگر میں اس طرح سے کہہ دوں کہ وہ جو سنت ہے تو 3 وتر تو پبلک پڑھتی آ رہی ہے، اور وہ 1 وتر کا کیا بنے گا پھر، ہے کہ نہیں؟ 1 وتر کا کیا بنے گا؟ اس کا مطلب تو سعد ابن وقاص نے تو 3 وتر پڑھے نہیں، انہوں نے تو ہمیشہ 1 وتر پڑھے ہیں، تو کیا کوئی انہیں کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہی میرے بھائی یہی بات ہے کہ آپ اپنی تھوڑی سی عقل لگا لیجئے، اگر وہ حدیث کا جو مفہوم ہے اگر اس کو آپ صحیح سے پڑھیں گے تو جب سنت کو کوئی حقیر سمجھ کے اگر چھوڑ دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار یہ حدیث ہے، ارے یار میں نہیں مان رہا، چھوڑ پرے، سنت ونت خام خواہ فرض پڑھ لے یہی بہت ہے، ارے یار ان کا اپنا عمل تھا وہ کر رہے ہوں گے، تو حقیر جان کے اگر کوئی سنت کو ترک کر رہا ہے تو پھر اس پہ وہ لعنت کا مستحق ہو جائے گا۔ رسول اللہ کا، اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت پھر اس بندے پہ ہوگی جو اس طرح سے سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑ رہا ہوگا۔ تو اگر کوئی 1 رکعت بھی پڑھتا ہے تو آپ اسے ٹوکے نہیں، کیونکہ وہ بھی صحیح عمل ہی کر رہا ہے اور وہ اس صحابی کا عمل فالو کر رہا ہے جو مطلب ٹاپ 10 اتنا بڑا صحابی کا وہ عمل فالو کر رہا ہے کہ شاید اس کے سامنے وہ جو عالم آپ کو بتا رہا ہو وہ بھی کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو اس کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو 17 رکعت ہیں وہ 17 رکعت دن رات میں ٹوٹل 17 رکعت ہیں، آپ وہ تو پڑھیں ہی، اس کے ساتھ میں جو 12 رکعت ہیں اس کا بھی عمل جاری رکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، یہ آپ ضرور کریں۔ اور اپنے وطر آپ اپنے حساب سے پڑھ سکتے ہیں، 3 پڑھیں 1 پڑھیں۔ دیکھیے نفل کا ایک ہمیں بینیفٹ یہ بھی مل جاتا ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے اعمال دیکھو، تو جو فرض اعمال جو کاؤنٹ ہو رہے ہوں گے تو جب اس کی وہ نیکیاں کم پڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا کچھ نفل جو ہے اس کی وہ دیکھ لو، تو فرشتے دیکھیں گے، تو اگر وہ نفلی عمل مل جائیں گے تو وہ کیا کر دیے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ فرضوں کے ساتھ انہیں کاؤنٹ کروا دے گا اللہ، کہ میرے بندے کے جو بھی نفل عمل ہیں اس کو فرضوں کے ساتھ کاؤنٹ کر دو تاکہ یہ کیسے بھی کر کے جنت میں چلا جائے، اللہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے آپ نفل پڑھا کریں، میرا بتانے کا بس یہی موضوع تھا۔ اگر کوئی کم بھی پڑھتا ہے یا جتنے بھی پڑھ لیتا ہے نفل وہ اس کی مرضی ہے، اللہ اسے دیکھو جتنا گڑ ڈال لیں گے اتنا میٹھا ہوگا، آپ اپنی نماز کو کتنا بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں اور کتنی بھی بیہودہ نماز بنا سکتے ہیں، جلد سے جلد پڑھ کے وہ بیہودہ ہو جائے گا، اور اچھے سے اطمینان سے پرخلوص کے ساتھ میں پڑھیں گے تو وہ بہترین عمل ہو جائے گا اللہ کا، اللہ کے لیے آپ کا عمل بڑھیا ہو جائے گا۔ تو بس آپ ایسا ہی کیجئے۔ میرا بتانے کا آج کا موضوع یہی تھا کہ آپ کسی بھی ملا مولوی کے کہنے میں اس طرح مت آئیے، آپ خود بھی اپنا تھوڑا سا دماغ لگا لیجئے، خود بھی تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں، کم سے کم جو ہمارے فرض جو عمل ہیں ان کے بارے میں تو تحقیق کر لیں، کیونکہ دیکھیے کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا کر کے آیا ہے، ہم جواب نہ دے پائے اپنی اس نماز کے بارے میں تو کیا ہوگا۔ تو جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے بھی اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے، اور آپ لوگ بھی تھوڑا تحقیق کیجئے اور تحقیق کر کے پھر اسی چیز پہ عمل بھی کیجئے، اور عالم سے پوچھئے کہ کیا لکھا کیا ہے اس کتاب کے اندر، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ عالموں سے پوچھیں کہ یہ کیا عمل صحیح ہے میرا یا غلط کر رہا ہوں میں یہ عمل، آپ پوچھیں، کیونکہ دیکھیے جب تک آپ کتاب کھول کے نہیں دیکھیں تب تک آپ کو سچائی نہیں پتہ چلے گی۔ آپ کو دیوبندی کے بارے میں بتاتا رہے گا، بریلوی اپنے بارے میں بتاتا رہے گا، اہل حدیث اپنے بارے میں بتاتے رہیں گے، شیعہ اپنے بارے میں بتاتے رہیں گے، یہ سب اپنے اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ سچ بات ہمیں بس وہی پتہ چلتی ہے جو میجورٹی میں ہیں، جو فرض ہیں، جیسے 4 فرض ہیں ظہر کے، تو وہ ہمیں پتہ چلے گے ہاں یہ صحیح ہیں۔ اس کے اندر جو اور مسئلے مسائل ہیں اس میں یہ اپنے بزرگ کو پہلے ایڈ کر دیں گے، اس کی بات پہلے رکھیں گے، حدیث کی بات بعد میں کوٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔
تو میرا بھی بس ایسا ہی ہوا کہ تب سے میں نے بابوں کی تقلید کرنی چھوڑ دی جب سے میں مسلم ہوا اور کتابیں میں نے کھول لی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مجھے کمنٹ کے ذریعے لکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔